السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله: فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي 10 ذي الحجة. رواه البخاري. وقال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام العشر. ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ضحى. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور عبادت کا حکم اس نے دیا، اور وہ مختلف قسم کی ہیں: نماز، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، ذکر، دعائیں، توبہ اور استغفار۔ اور اس نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر عبادت اس کے لیے کی جائے، خالصہ، اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، عمرہ کیا، حج کیا، قربانی دی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اپنی امت کو طریقہ سکھایا، اور اس بات پر پابند کیا کہ میرے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 30 تاریخ ذی القعدہ کی 1441 ہجری
20 جولائی 2020 عیسوی چل رہی ہے، وقت کم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اور موضوع کیا ہے ہمارا آج اس درس حدیث میں؟ جو خاص موضوع ہے وہ ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کے احکام اور مسائل۔ دو باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ عشر ذی الحجہ جو پرسوں سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، ان کی فضیلت اور ان میں کیا ہم کریں، اور قربانی اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم قربانی کے کچھ اہم مسائل۔ سب سے پہلی بات، یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، کل 30 تاریخ، پرسوں سے دن شروع ہونے والے ہیں، پرسوں سے یعنی چہارشنبے سے، بدھ سے، وینسڈے سے 10 دن بہت بڑے دن ہیں، بڑی ان کی فضیلت ہے، اور سلف صالحین نے بڑا رضی اللہ عنہ مجمعین نے بڑا ان کا اہتمام کیا۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا، اس میں بعض باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے سورہ فجر میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ان کی تفسیر کو نقل کیا، اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ عربی آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامی، جو پرسوں سے آ رہا ہے، بلکہ کل مغرب کے بعد جو شروع ہونے والا ہے، تو 10 دن، ٹھیک ہے، یہ 10 دن، یعنی اگر آپ انگلش سے دیکھیں تو آج 20 جولائی ہے، کل 21 ہے، 22 سے 10 دن، 22 جولائی سے 10 دن گنے آپ، وہ 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ایک دوسری ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا نام ذکر کریں معلوم مقرر ایام میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر ہے جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد عشر ذی الحجہ ہے، اور ولیال عشر کی جو تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہم نے پیش کیا، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو 2 آیتوں سے معلوم ہوا، ان 10 دنوں کی پہلی آیت سے معلوم ہوا جو سورہ فجر کی کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں ان 10 دنوں میں۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، چونکہ وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے ہم کو، کیونکہ مسائل بڑے اہم ہیں، لوگوں کے سوالات بھی ہیں، بھائی صدقہ دینا یا قربانی دینا، جو بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے آج کل، قربانی کے بدل جو ہے صدقہ دے دیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، تو کچھ اہم مسائل بھی ہیں جو بتانے ہیں ہم انشاءاللہ۔ حدیث سنیے جو آپ نے خطبے میں بھی سن لی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی سارے دنوں سے زیادہ پیارا، پسندیدہ اور محبوب ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے سوال کیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کا نیک عمل پسندیدہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت پسند، سوائے اس آدمی کے جو نکل چکا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور لوٹا نہیں۔ یہ حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو اور ان 10 دنوں کے نیک عمل کے اللہ کے یہاں محبوب ہونے کو بتایا ہے۔ تو ان 10 دنوں کا عمل، دنوں کا عمل، سال بھر کے دنوں، دن رات میں فرق ہے، ڈیز کی بات ہو رہی ہے، 10 دنوں کا عمل، نیک عمل اللہ کے پاس بہت پیارا، بہت پسندیدہ ہے باقی دنوں کے عمل سے۔ جہاد کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے حدیث میں کہ ایک آدمی نکلنا چاہتا ہے ان 10 دنوں میں، تو وہ نکلنے کے بجائے اگر رک کر نیک عمل کرے گا تو وہ نیک عمل اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے۔ ایک آدمی 10 دنوں سے پہلے نکل چکا ہے، لوٹ کر نہیں آیا، تو وہ تو افضل ہے، اس میں کوئی شک، مفہوم یہ ہے حدیث کا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے 2 باتیں، نمبر 1 ان 10 دنوں کی اہمیت، نمبر 2 نیک عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ زیادہ پڑھو، یہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، یہ ذکر ہے، اس کو زیادہ پڑھنے کا پیارے نبی نے حکم دیا۔
صحابہ کا بھی عمل ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے ان 10 دنوں میں بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ اور تکبیرات پڑھتے تھے، بازار میں جاتے تھے تکبیرات پڑھتے تھے، ان کی تکبیرات کو سن کر باقی تمام بازار کے لوگ بھی تکبیر پڑھتے تھے اور تکبیرات سے جو ہے وہ گونجا جاتا، حتیٰ کہ جو حج میں تھے وہ لوگ بھی، حج کرنے والے بھی بڑا اہتمام ان 10 دنوں کا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے 10 دنوں کے بارے میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، فتح الباری کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اہم بات بیان کرتے ہیں کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، کیوں ان 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، باقی سال بھر وہ بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی نہیں ہو پاتی۔ جیسے نماز بڑی عبادت ہے، روزہ بڑی عبادت ہے، صدقہ بڑی عبادت ہے، حج بڑی عبادت ہے، اور یہ چیزیں جو ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں باقی جمع نہیں ہوں گی۔ نماز تو روزانہ ہے، صدقہ بھی ہے، حج ہے روزانہ، ان 10 دنوں میں حج ہے، ان 10 دنوں میں نماز ہے، ان 10 دنوں میں روزہ بھی ہے جس میں عرفات کا ایک خاص روزہ ہے، آگے آ رہی ہے بات، اور عام روزے بھی ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ بھی ہے ان 10 دنوں میں، اور ان 10 دنوں میں حج ہے جو باقی دنوں میں نہیں آتا ہے۔ تو بڑی بڑی عبادتیں چونکہ اکٹھا ہو گئی ہیں، اسی لیے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ نیکسٹ پوائنٹ، کیا کروں میں اور آپ ہم کیا کریں ان 10 دنوں میں؟ ان 10 دنوں میں بتایا گیا نیک عمل اللہ کے نزدیک، نیک عمل کریں ہم۔ نیک عمل بہت سارے ہیں، نیک عمل میں یاد رکھنا، میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا، خطبے میں آج بھی بتا رہا ہوں، نیک عمل 2 چیزیں، کہ وہ عمل اللہ کے واسطے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ تعریفیں سننے، مدح سننے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، للہ اللہ کے لیے ہونا عمل، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیا ہے، کیا شرک ان 10 دنوں میں جو ہے نیک عمل ہوگا؟ بدعت نیک عمل ہوگا؟ نہیں، نیک عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس سے ہٹ کر کوئی کرے تو بدعت ہو جائے گا، یا اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملا ہے تو شرک ہو جائے گا، تو نہ شرک کا اس کو فائدہ ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے شرک کا، اور بدعت کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس کو نقصان ہوگا بدعت کا۔ لہٰذا نیک عمل کا مطلب اللہ کے لیے ہونا، شرک سے پاک، سنت کے مطابق ہونا، بدعت سے پاک۔ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے اعمال میں نمازیں ہیں، فرض تو اپنی جگہ ہے، نوافل کا آپ اہتمام کریں جتنی چاہے، تہجد ہے جیسے نفل ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نمازیں آپ جتنی چاہے، عصر سے پہلے 4 رکعت ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین، ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں، فجر کے بعد سے، سورج نکلنے کے بعد سے اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے زوال تک تقریباً ہوتا ہے، زوال سے پہلے تک ہوتا ہے، وہ نمازیں، عصر کی نماز جب فرض شروع ہوتی ہے اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا، اس سلسلے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ یا ایسی نفل جتنے چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں، ممنوع اوقات میں نہ پڑھیں، جو جس وقت میں پڑھنا منع ہے نا اس وقت میں نہ پڑھیں، عام جتنے چاہیں نمازیں پڑھیں، ایک کام۔ دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں ہم؟ روزے، کتنے دن؟ 9 روزے پورے رہ سکتے ہیں، جی ہاں بالکل رہ سکتے ہیں۔ 9واں روزہ تو عرفات کا روزہ ہے، اس کی تو اپنی جگہ فضیلت آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک آپ کنٹینیو روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ روزہ نیک عمل ہے، نیک عمل کا اجر آیا ہے، نیک عمل کی فضیلت آئی ہے، آپ روزے رکھیں، ہو گئے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ خاص طور سے جو مسلم احمد کی حدیث میں نے پڑھی، تکبیرات، اللہ کا ذکر کثرت سے جو ہے میں اور آپ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ پڑھیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی پڑھیں، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مختلف صیغے ہیں، آپ پڑھیں چلتے پھرتے۔ اس کے لیے تو نہ وضو کی شرط ہے نہ مسجد کی شرط ہے، آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے، ہیٹ ہو رہی ہے تبھی پڑھ سکتے ہیں، آفس جاتے جاتے پڑھ سکتے ہیں، آتے آتے پڑھ سکتے ہیں، اشارے پہ پڑھ سکتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں سپر مارکیٹ میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر، پڑھیے خوب پڑھیے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ عرفات کے دن کا خاص طور سے روزہ رکھنا، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیثوں میں، گناہ بخشے دیے جاتے ہیں عرفات کے دن کا روزہ۔ تو عرفات کا دن جمعرات کو یہاں پر پڑھ رہا ہے، 9 تاریخ 9 ذی الحجہ، اور انڈیا والوں کو جب پڑے گا، جب پاکستان والے جب پڑے گا، جب باقی کنٹری والے جب پڑے گا، جب 9 ذی الحجہ، وہی راجح قول ہے۔ یہاں جب عرفہ میں پہنچے، مسئلہ وہ نہیں جو ہر سال بتانا پڑتا ہے، اسی وقت آپ روزہ رکھیں۔ لوگ جب یہاں عرفات میں رکیں گے
یہاں کا سورج الگ ہے، یہاں سورج غروب ہوتا ہے الگ وقت میں، آپ کے ملک میں الگ وقت میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی عرب میں انڈیا میں، پاکستان میں انڈیا میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہاں سورج غروب ہو گیا، آپ کا روزہ ہو جائے گا؟ عرفات کے دن روزہ رکھے۔ ہاں، لوگ جو غیر حاجی ہیں ان لوگوں نے کھجور کھا لیا، افطار کر لیا، آپ بھی روزہ کھولیے۔ تو مراد جو ہے صوم یوم عرفہ سے جو علماء نے کہا ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے، یہ کہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ خیرات جتنا چاہے آپ کریں ان 10 دنوں میں۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی عبادت حج، 1000 لوگوں کا جو قافلہ جانے والا ہے، اگر اس میں انرول آپ نے کرایا ہے یا آپ جا رہے ہیں تو حج کیجئے، نہیں تو ایک بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کرتا ہے، وہ ہے قربانی، جس کے مسائل آگے آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ قربانی ایک عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانی دی، لاک ڈاؤن میں بھی قربانی ہوگی، لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی قربانی ہوگی، 2020 میں بھی ہوگی، 2019 میں بھی ہوگی، 2021 میں بھی ہوگی، آ رہی ہے بات آگے۔ چلیے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ توبہ استغفار، مدد کرنا کسی کی، دعائیں کرنا، بہت سارے نیک اعمال ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے نیک اعمال ہم 10 دنوں میں کریں گے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ آگے بڑھتے ہیں، قربانی اور اس کے مسائل۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی دینے کی جن لوگوں نے نیت کی ہے یا نیت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے پہلی بات کہ حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں نکالیں۔ کب سے؟ جب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، چاند یعنی مغرب سے، کل کی مغرب سے، نو ڈاؤٹ۔ کیوں؟ کل 30 تاریخ ہے، 31واں مہینہ نہیں ہوتا اس کا، کل کی مغرب سے وہ لوگ جنہوں نے جو یہاں ہیں، کیونکہ یہاں کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی نیت کرتے ہیں یا نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ قربانی دیں گے، وہ لوگ اپنے بال اور ناخن نہیں نکالیں گے۔ حدیث اس کی دلیل اللہ کے مسلم کی حدیث، صحیح مسلم مسند احمد کی روایت، اذا دخلت العشر، جب 10 ذی الحجہ سٹارٹ ہو جائیں، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّي، سنیے حدیث، اور تم میں سے کسی کی نیت ہے، ارادہ ہے قربانی دینے کا، قربانی کا ارادہ ہے، قربانی دینے کا، تم میں سے کسی کو، حامد بھائی کو، خان صاحب کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا؟ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے بال اور ناخن، جسم کے بال یا اپنے ناخن، ہاتھ پیر کے ناخن نہ نکالے۔ مطلب اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ کل مغرب کے بعد سے جن لوگوں کی نیت ہے قربانی دینے کی، قربانی 10 تاریخ کو ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی نا، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہے، وہ بھی کب سے کب تک ہوگی، وہ لوگ نہیں نکالیں۔ اچھا، گھر والے، آپ کی فیملی ہے تو کیا آپ کی بیوی، آپ کے بچے سب بال ناخن نہیں نکالیں گے، یا صرف آپ کے لیے منع ہے؟ آپ کے لیے منع ہے۔ دلیل یضحی، یضحى عنہ نہیں فرمایا، یہ علماء نے جواب دیا ہے۔ جب 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کسی کی نیت ہو قربانی دینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، میری اور فیملی، میں قربانی دینے والا ہوں، میری بیوی بچوں کی طرف سے بھی دینے والا ہوں، حکم میرے لیے ہے، میری بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یہی علماء نے جواب دیا کہ حدیث میں یضحی ہے، یضحى عنہ نہیں ہے، جن کی طرف سے آپ دے رہے ہیں، جن کے بہاف میں آپ دے رہے ہیں، جن کی طرف سے آپ دے رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے حکم۔ جو دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ عبداللہ دے رہا ہے، عبد الرحمن دے رہا ہے، فاروق دے رہا ہے، خالد دے رہا ہے، زید دے رہا ہے، حامد دے رہا ہے، تو وہ نہیں نکالیں گے۔ واضح ہے بات؟ بال ناخن کب تک؟ جب تک کہ قربانی نہ دے دیں آپ، اس وقت تک۔ کلیئر؟ چلیے، قربانی میں 3 شرطیں ہیں، قربانی میں 3 شرطیں ہیں، تینوں شرط ضروری ہیں۔ نمبر 1، جس جانور کی آپ کو قربانی دینی ہے وہ شریعت نے جو اس کی عمر مقرر کی ہے اس عمر کا ہو، اس ایج کا ہو وہ جانور۔ قربانی کتنے جانوروں کی دی جاتی ہے؟ سب کی دے سکتے ہیں؟ گھوڑے کی، بکروں کی؟ نہیں، 3 جی، بکرے، اس کی قسمیں، دمبا، بکرا، جس میں ہے وہ کیا شیپ یا گوٹ وغیرہ ہیں جو بھی، ہاں، ایک قسم بکریوں۔ نمبر 2 گائے، نمبر 3 اونٹ، بس، بکرا، گائے، اونٹ، یہ 3 ٹائپس کی قربانی ہوگی، گھوڑا نہیں، کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں شرط ہے، کیا شرطیں ہیں؟ ایج
تینوں کی شرط، تینوں کی ایج الگ الگ ہے. سب سے پہلے جو بڑا جانور ہے اونٹ، بڑا مطلب سائز میں بڑا بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، 5 سال کا ہو، شرط ہے اونٹ، اس سے کم نہ ہو، 5 سال کمپلیٹ کر لیا ہو اونٹ. اونٹ کی بھی ایج ہوتی ہے معلوم نا. چلیے نمبر 2 گائے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ 2 سال کمپلیٹ کر چکے ہیں. جس گائے کی آپ قربانی دینا چاہتے ہیں وہ گائے 2 سال کا یا اس سے زیادہ ہو، 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہوں. اور اونٹ میں کتنے؟ 5 ایئرس. بکرے میں 2 ٹائپس، ایک دمبا ایک بکرا. دمبا جس کے بال نہیں ہوتے نا، شیپ بولتے ہیں اس کو انگلش میں. ایک ہوتا ہے گوٹ. شیپ جہاں تک ہے جس کو دمبا بولتے ہیں 6 مہینے سے زیادہ، 6 مہینے کمپلیٹ کر چکا ہو، اس کے بعد 7واں مہینہ 8واں مہینہ 9 مہینہ، شیپ دمبا. نمبر 2 بکرا، بال جس کے ہوتے، بکرا جس کو گوٹ GOAT انگلش میں بولتے ہیں. اس کے لیے شرط ہے 1 ایئر کمپلیٹ کر لے، وہ 2nd ایئر میں داخل ہو جائے. یہ ایج کتنی شرطیں ہم نے بتائی ہیں قربانی کے لیے؟ ٹوٹل شرطیں قربانی کے لیے جی 3 شرطیں. نمبر 1 ایج جو شریعت نے مقرر کی، 3 شرطیں. ایک ایج، تو گائے کی ایج الگ، اونٹ کی ایک ایج، بکروں کی ایج الگ، ہو گئے. نمبر 2 دوسری شرط عیب سے پاک ہو جانور. دوسری شرط عیب سے پاک ہو. کیا عیب؟ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 4 عیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو. آپ جو قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں 4 عیب سے پاک ہو. کیا ہے وہ؟ نمبر 1 کانا نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو. نمبر 2 بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو. نمبر 3 لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. نمبر 4 دبلا نہ ہو جس کا دبلا پن ظاہر ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں جو اردو میں ہم نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے. کانا، لنگڑا، بیمار، دبلا. دبلا پتلا بولیے چلے گا، دبلا اردو کا لفظ استعمال کریں. تو اس سے پاک ہو وہ عیب، یعنی وہ جانور میں عیب نہ ہو. چلیے کتنی شرطیں ہوں گی؟ 2. پہلی شرط ایج، دوسری شرط عیب سے پاک ہو. ایج، اونٹ کی ایج کتنی؟ 5 سال. شاباش. گائے کی ایج؟ ہاں. اور بکرے میں دمبا اگر ہو تو 6 مہینے سے زیادہ، اور بکرا ہو شیپ 6 مہینے سے زیادہ ہو، اور بکرا 1 سال. یہ پہلی شرط. پہلی شرط. دوسری شرط عیب سے پاک ہو. کیا ہے عیب؟ کیسے؟ جلدی جلدی. کانا نہ ہو، کانا، دبلا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یہ سب وہی سے پاک. کتنی شرط؟ 2. آخری شرط وقت پر قربانی دی جائے. میں عرفہ کے دن کاٹ دیتا ہوں، سستے میں بکرا مل رہا بلکہ نہیں کاٹ سکتے آپ. ارے بکرے مہنگے مل رہے کہتے، تو آپ جو ہے لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے جیسے اپنے ملکوں میں جو ہے محرم میں قربانی دے دیتا چلتا. عبادت کا ٹائم ہے ایک، سٹارٹنگ ٹائم، اینڈنگ ٹائم. سٹارٹنگ ٹائم کیا ہے سنیے غور سے؟ نماز عید سے فارغ ہونا. جو صبح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، بیفور نہیں ہو سکتی. سٹارٹنگ کب تک؟ ایام تشریق ختم ہونے تک. ایام تشریق عید کے بعد کے 3 دن. عید کس تاریخ کو ہوتی؟ 9 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ کو؟ 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے. اس کے بعد 3 دن 11 12 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ عید کا دن 10 ذی الحجہ. اس کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ کے دن سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا پڑے گا قربانی. افضل کیا ہے؟ 10 تاریخ عید کا دن جو فرائیڈے کا دن آ رہا ہے یہاں سعودی عرب میں یا گلف میں آ رہا ہے انشاءاللہ، اس دن افضل ہے. اس کے علاوہ آپ سیٹرڈے بھی کریں، سنڈے بھی کریں، منڈے بھی. منڈے سورج غروب ہونے تک سعودیہ کے حساب سے. باہر جو سن رہے ہیں وہ کنفیوز نہ ہو کہ بھئی آپ منڈے بولے تھے، فرائیڈے بولے تھے، یہاں کیا بول رہے ہیں ہم؟ جدہ سے درس ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے 3 شرطیں. اس کے بعد یہ جو قربانی کی بات کر رہے ہیں یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اس میں اختلاف ہے. بہرحال جمہور علماء نے کہا سنت موقدہ ہے. چلیے ایک فیملی کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے یا پورے ممبرز کی طرف سے بکرے ہوں گے؟ اس میں ہر سال ایک مسئلہ تھا، بھائی سب کی طرف سے دینا ہے پر ہیڈ. 5 لوگ ہیں تو 5 بکرے، 6 لوگ ہیں 6 بکرے، 10 لوگ ہیں 10 بکرے. تو یہاں بتا دوں میں حدیث سے جو بات ثابت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو عمل ہے، ایک بکرا ایک فیملی کی طرف سے کافی.
چاہے فیملی میں 5 لوگ ہوں، 5 نہیں، 5 تو زیادہ ہے نا، آج کل کیا ہے، کم سے کم 3 میاں بیوی ایک بچہ، زیادہ سے زیادہ 4-5 نہیں، اور آگے بڑھیے 6 7 8 10 ممبر، سب کی طرف سے ایک بکرا. دلیل، اس کی دلیل سنیے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون. رواہ الترمذی وابن ماجہ. ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی ایک بکرا اپنی، رک کے بول رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یا کوئی ایک صحابی ایک بکرا اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے قربانی میں دیتے تھے. کھاتے تھے وہ لوگ گھر والے اور کھلاتے بھی تھے. اس حدیث کو امام ترمذی امام ابن ماجہ روایت. کیا معلوم ہوا؟ ایک بکرا ایک فیملی کی طرف سے کافی نہیں. اللہ نے نوازا ہے بھائی ہم ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کیجیے. 25 بکرے کاٹیے، 1000 بکرے کاٹیے، اللہ نے نوازا ہے، وہ آپ کے مذہب. لیکن کافی اجزا جس کو بولتے ہیں وہ ہے ایک. چلیے اس کے بعد قربانی کیسے دینا؟ قربانی دینے کے لیے مرد قربانی دے گا، عورت دے سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے جانور کو. دلیل پوچھوں، کر سکتی ہے عورت، مرد بھی کر سکتا ہے. چلیے خیر یہ تو مسائل میں آئے. کیا پڑھنا؟ اللہ کا نام لینا. اس سلسلے میں حدیث سنیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے سینگوں والے چت کبرے یا چت کبرے، اردو کا فصیح لفظ ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. اللہ کا نام لیا اور اللہ اکبر کہا، بسم اللہ اللہ اکبر. بخاری مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے، 2 دمبے کبشیں، املحین اقرنین. املحین کا مطلب چت کبرے، یہ فصیح اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب بلیک اینڈ وائٹ، بلکہ اور ایگزیکٹلی معنی جو اس کا ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے، چہرے یا ہاتھ اور پیر میں کالے دھبے. بکرا وائٹ کلر کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 دمبے ذبح کیے ہیں، بکرا وائٹ کلر کا تھا، بکرا دمبے، ٹھیک ہے، 2 دمبے. اس کو دمبے کے علاوہ ایک بھی لفظ بولتے ہیں اردو میں، پوٹلا شاید کوئی بولتا ہے، پوٹلا، بہرحال فصیح لفظ تو دمبا ہے اس کو. تو دمبے 2، پیر اور ہاتھوں میں دھبے تھے کالے، وائٹ کلر کا تھا، اور خوبصورتی ہوتی تھی وائٹ کلر کا، جس کے ہاتھ اور پیر اور چہرے پہ کیا بلیک دھبے، اس کو بولتے املحین. اور سینگوں والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا. کیسے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی ایسے ہوگی کہ اللہ کا نام لیا جائے گا اور آدمی کیا کرے گا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ پہلے پڑھے گا پھر اللہ اکبر. اور بھی ہے کیا دعائیں جو پڑھتے وقت پڑھنے کی ہیں؟ جی ہاں، اس سلسلے میں دیکھیے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جب ذبح کرے، چاہے اونٹ کو نحر کرے یا بکرے کو ذبح کرے یا گائے کو ذبح کرے، تینوں ہے نا جو بتا دیا ہم نے، تو وہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد اللہم ان ھذا منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم اے اللہ ان ھذا بے شک جانور من کا تیری طرف سے ہے، تو نے عطا کیا ہے، تو نے نعمت دی ہے، ولک اور تیرے لیے میں قربانی دے رہا ہوں. یہ معنی، یہ بھی دعا ہے. ایک اور ایک دعا ہے اللہم تقبل منی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی، اللہم تقبل، بسم اللہ کہنا اللہ کے نام سے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہم تقبل منی اے اللہ تو مجھ سے اس کو قبول فرما، یا اللہم تقبل منا، یہ بھی جائز. ایک اور ایک بھی دعا صاحب اللہم ھذا عنی وعن اہلی بھی بول سکتا ہے، جیسے اے اللہ یہ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے قربانی ہے، کافی. کیا نام لینا سب کا فیملی ممبرز کا ضروری ہے؟ نہیں، حدیثوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا یہ ہے، آپ دعائیں پڑھ دیجئے. یا اس کے علاوہ انی وجہت وجہیہ وغیرہ بھی
اس کو بھی بعض علماء نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہم تقبل من, یا اگر نام اپنا لینا چاہے اللہم تقبل من حامد واہلہ, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے اپنا نام بھی لیا تھا ایک روایت, اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک حدیث ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے, جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہے. تو اگر آپ کہیں اللہم تقبل منی بولیں یا من اپنا نام بھی لے لیں, میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے جو مانا منی و من اہلی, کوئی حرج نہیں. یا یہ بھی نہ بولے بھائی اب اس وقت بس کاٹنا تھا جلدی جلدی, بسم اللہ اکبر, بسم اللہ اکبر ضروری ہے, اس کے بعد کی دعا آپ نہ بھی پڑھیں کوئی حرج نہیں. اللہ کو معلوم ہے یا آپ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی تقسیم ہے, کوئی دلیل ہے اس کی تقسیم کرنا؟ جی ہاں, اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تم کھاؤ, تو ذبح کرو, قربانی دو, اس کا جانور کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو کھلاؤ, بھوکے فقیروں کو کھلاؤ. تو کھاؤ اور کھلاؤ دونوں لفظ. اسی لیے سلف کی ایک دلیل ملتی ہے, سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین, وہ لوگ قربانی کے جانور کو 3 حصے, جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ 3 حصے کرتے تھے. یہ واجب نہیں ہے لیکن اچھی چیز ہے, کیونکہ کھانا بھی کھلانا بھی. پورا بکرا خود تو سال بھر کبھی بھی کھائیے آپ, پورا بکرا لا کے میں میری فیملی کھائیں گے, مندی اندی بنا کے خوب بکرا بریانی کھائیے, قربانی ہے. آپ سلف پر عمل کیجیے, اور اللہ نے جو کہا کھلاؤ لوگوں کو بھی, تو آپ اس کے 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے, خود کے لیے, خود کی فیملی کے لیے. دوسرا حصہ عزیزوں اقارب ریلیٹیوز کے لیے. اور تیسرا حصہ فقیر اور مسکین, فقراء اور مساکین. یہ آپ 3 حصے کریں, تقسیم کر سکتے. ٹھیک ہے, اس میں جو جیسے کہ اللہ نے اس میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, کھانا ہے, اور کھانا سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر طاق عدد میں کھجور کھا کر نماز پڑھنے جاتے تھے عید کی. اور عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے 10 ذی الحجہ کو, جو جمعے کا دن ہے انشاءاللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت کھاتے تھے. پہلے کھا کے نہیں جاتے تھے صبح, بلکہ عید کی نماز پڑھاتے تھے, عید کی نماز سے فارغ جیسے آئے آ کر ذبح کرتے تھے دمبا, اور گوشت تیار ہوتا تھا اس کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. تو کھانا سنت ہے, آپ کھائیں, اور کھلانا بھی سنت ہے. اور کھلانے میں 2 حصے, ایک عزیز و اقارب ہے, اور کون ہے؟ فقراء و. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں, آپ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اپنی طرف سے, اپنی امت کی طرف سے. بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا نہ صحابہ کا عمل رہا ہے, نہ تابعین کا, نہ کسی اور نے کیا ہے. چلیے, بڑا مسئلہ کیا آپ اتنا لمبا بول رہے ہیں, اب دینا قربانی, صدقہ 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 بول کے واٹس ایپ پہ پھیل رہی چیز. یہ لوگ پریشان ہیں, کووڈ-19 لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قربانی نہیں ہوگی. میں نے کہا نا واٹس ایپ, پہلے تو واٹس ایپ کا سمجھا دیا نا, وہ عید کے ابھی 10 ذی الحجہ کے چاند کا. ذرا واٹس ایپ قرآن حدیث نہیں ہے بھائی. واٹس ایپ پہ صحیح بات بھی آ سکتی ہے, غلط بات بھی آ سکتی ہے. کون آپ کو بھیج رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور کیا بھیج رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. واٹس ایپ کو پروف نہ بنائے. جملہ یاد رکھ لینا میرا, جو علماء نے بھی بیان فرمایا ہے, میں طالب علم ہوں. صدقہ یا نہیں, میں نے لکھا بھی تھا کہ بولوں وہی جملہ, قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. نو, انگلش میں ہم بولوں گا, نو ریپلیسمنٹ سیکریفائس ان سیکریفائس, کوئی قربانی کا بدل نہیں. قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کی جگہ یہ نہیں, وہ پھیل رہا کہتے لوگ مسجد میں زیادہ ہے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں نماز کی جگہ, پڑھ لے سکتے ہیں. ملنے سے قریب قریب رہنے سے وائرس پھیلتا کہتے, ٹھیک ہے پھیلتا صحیح ہے, تو میں مسجد جانے کے بجائے اب عشاء پڑھنا ہے, میں عشاء نہیں پڑھ لیتا ہوں, ایک سورہ پڑھ لیتا ہوں, چلتا. عشاء نہیں پڑھوں گا, عشاء نماز اپنی جگہ. قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. سن لیجئے اہم بات, قربانی قربانی. ارے لاک ڈاؤن ہے, فلاں ہے, چلو یہاں تو یہاں عام طور پہ ہمارے ملکوں میں وغیرہ جو مسائل ہوتے ہیں, کہاں قصاب ملنا, قصاب کتنے بکروں کو ہاتھ لگایا, پہنا نہیں پہنا, اس کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے
قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے یہ جملہ، مطلب اس کی جگہ صدقہ نہیں لے سکتا، نہیں، قربانی دے سکتے ہیں دیجئے، نہیں دے سکتے مت دیجئے۔ یہاں 3 پوائنٹس، آپ خود کر سکتے ہیں قربانی، کر سکتے ہیں سیفٹی کے ساتھ، بچتے ہوئے، احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے، کہ جیسے خود کو آتا ہے پیسز کرنا وغیرہ، یا قصاب کو بلائے، اس کو نہلائے، گھرے ہاتھ دھلائے، فلاں فلاں جو بھی ہے، چاقو کو بھی پورا سینیٹائز کرے، اس کے ہاتھوں کو بھی فلاں پلائے، ناک لگا کے آنا، نہیں تو نہیں کٹاتا ہوں بکرا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے، کر سکتے ہیں، استطاعت ہے، یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کرنا پڑے گا یہ قربانی۔ ایک نہیں کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں ایشو ہے، منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، وہ وکیل بنائیں کسی کو، آؤٹ آف دا سٹی، آؤٹ آف دا کنٹری، باہر گاؤں میں کسی سے کروائیں، بھائی میری طرف سے بقرہ ذبح کیجیے، یہ اس کا اماؤنٹ لیجیے، آن لائن ٹرانسفر وغیرہ۔ کتنی شکلیں ہوں گی؟ پہلی آپ کر سکتے ہیں، بچتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ کیجیے قربانی۔ اس سے پہلے پھر میں بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے، قربانی کا کوئی بدل ہے، اس کی جگہ کوئی کام کرو تو ہو جائے گا؟ نہیں، قربانی قربانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، صحابہ نے قربانی دی ہے، قربانی کا کوئی بدل، اس کی جگہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ آ رہا ہوں میں، ابھی بات میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر کیا کرنا؟ ابھی حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، کر سکتے ہیں قربانی، کوئی گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے، ممانعت یا آپ کو خطرہ کہ آپ کریں گے تو آپ کو، آپ کی فیملی کو نقصان ہوگا وغیرہ، وہ نہیں ہے، آپ بچتے ہوئے سیف سائڈ کر سکتے ہیں، کیجیے، نمبر 1۔ نہیں کر سکتے ہیں، وکیل بنائیے، وکیل کسی کو بنا کر کرائیے، آؤٹ آف دا سٹی، جیسے میں نے کہا، دوسری جگہ، کسی اور جگہ جہاں اجازت ہے، جہاں لوگ آرام سے باہر جا کے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ 2 بھی نہیں ہو رہا ہے، میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، کسی کو کر، خلاص۔ 3rd چیز کیا ہے؟ ساکت ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے؟ بتائیے بھائی جلدی، وقت آپ کا خیال۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں میں۔ نہیں پڑھ سکتے آپ؟ کیوں؟ پرابلم ہے، مسئلہ ہے، کیا پڑھنا؟ اب آپ پر کھڑے ہو کر پڑھنا واجب نہیں ہے، حمل والی عورت روزہ رکھنا نہیں رکھنا؟ رکھنا، حمل والی عورت، بھائی کوئی پرابلم نہیں، پرابلم ہے تو واجب ختم ہو جاتا ہے استطاعت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا، پرنسپل۔ ایک چیز واجب ہے آپ پر، ایک کام آپ کو کرنا ہے، بٹ آپ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، رکاوٹیں ہیں، تو وہ جو کرنا تھا مجبوری کی وجہ سے کیا ہو جاتا؟ وہ چیز ختم ہو جاتی۔ 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں، کر سکتے ہیں کیجیے۔ نمبر 2، کسی کو وکیل بنائیے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کسی سے نہ خود کر سکتے نہ کسی سے قربانی کروا سکتے ہیں، پھر خلاص ساکت ہو گیا، بھائی اللہ جانتا نا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ لیکن یہ کہنا نہیں، اس کی جگہ لوگ لاک ڈاؤن، اب دیکھیں لاک ڈاؤن کا مسئلہ، لاک ڈاؤن 10 تاریخ کو ہے، خالی آپ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہیں، لوگ اس سے زیادہ، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ جذباتی تقریریں نہیں چاہیے ہم کو، جذبات سائڈ میں رکھیے، ہمارے پاس بھی جذبہ ہے، آپ کے پاس بھی جذبہ ہے، جذبے والی بات نہیں کرنا۔ لوگوں کو پریشانی ہے، لوگ بھوکے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، معلوم ہے کب سے بھوکے ہیں، 4 مہینے سے بھوکے ہیں، کھلائیے، صدقہ عام ہے، سال بھر دیجیے آپ۔ لوگ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پریشانیاں سال بھر دور کیجیے آپ۔ جہاں قربانی کی بات آتی ہے، جو قربانی کے پیسے اب دینا پڑتا، نہیں دیے تو ادھر دے دینا، ایسا کرنا، یہ کیا ہے؟ سال بھر کھلائیے غریبوں کو، پلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دی، ہر سال آپ نے قربانی دی مدینہ میں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی دی مدینہ میں، سوال، کیا مدینہ میں بھوکے تھے نہیں تھے صحابہ؟ مسکین نہیں تھے، کوئی فقیر نہیں تھے، ضرورت مند نیڈی پیپل نہیں تھے اس زمانے میں؟ سب ویل سیٹل تھے، پھر قربانی جگہ صرف صدقہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کہاں سے لے کر آیا قربانی کی جگہ صرف؟ ہاں، بعض کنڈیشنز میں علماء نے فتویٰ دیا ہے، جیسے آپ کے پاس پیسے تھے، جو علماء نے فتوے دیے ہیں، آپ کے پاس قربانی کے پیسے آپ نے رکھے تھے، آپ کے خاندان کا کوئی آدمی بیمار ہو گیا سخت، وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج نہیں کر جائیں گے تو مر جائے گا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن کے پیسے لاؤ نہیں تو مر جائے گا آپ کا آدمی، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب آپ نے قربانی کے لیے رکھے تھے پیسے۔ ایک بعض کیا بولیں گے اس کو، ریئر کیسز میں علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ بھائی ایسی کنڈیشن ہے وہ مر رہا ہے تو اس کو بچا لو، پیسے دے کر آپ بچائے کہ آپ اس پیسوں سے قربانی کر دو، ایسی بعض مخصوص حالات میں فتویٰ دیے علماء۔ لیکن آپ یہ کہنا نہیں لاک ڈاؤن ہے، پریشان ہے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تو پریشانیاں تھی، مسکین تھے، فقیر تھے، صحابہ کیا نہیں جانتے حدیث ہے؟ جو ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے، بتایا تھا کہ غریب صحابہ آئے اور کہا کہ مالدار صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، امجد بھائی یاد ہے نا؟
مالدار صحابہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اجر پاتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات سکھائیں، ذهب اہل الدثور بالاجور والی مشہور حدیث. تو پھر غریب صحابہ کو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بجائے پیسہ کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ صحابہ قربانی نہیں کرنا، اس سال بہت غریبی ہے اور لوگوں میں جو ہے مسئلے ہیں، آپ پیسہ نہیں. قربانی اپنی جگہ ہے، یہ قیامت تک ہے، ہر سال کی جائے گی. حالات الگ ہیں، فتاوے الگ ہوتے ہیں حالات کے حساب سے. ان کی جو حالت ہے ان کی حالت نہیں ہوتی، یہاں کی جو حالت ہے دوسری جگہ کی نہیں ہوتی ہے، دوسری جگہ کی جو حالت ہے اس جگہ کی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا یہ کہنا نہیں نہیں قربانی کی جگہ صدقہ دینا غلط بات ہے. قربانی اپنی جگہ ہے، صدقہ اپنی جگہ ہے. ہاں بعض علماء نے ایسے، جیسا ایک آدمی پیسے ریڈی رکھا تھا کہ اس کو بکرا خریدنا ہے اس کو اور جو ہے قربانی دینا ہے، انتظار کر رہا، 10 تاریخ آ گئی بکرا نہیں ملا، 10 تاریخ آ گئی. دیکھیے ریئر کیس، دیکھیے کیسے فتوے علماء نے جو دیے سمجھایا. بکرا نہیں ملا، اب کیا کرنا؟ انتظار کرے گا نیکسٹ ڈے کا، 11th ڈے، ایام تشریق کا پہلا دن. اس دن بھی بکرا نہیں ملا، ڈھونڈا، تلاش کیا، ہاں بھائی بکرا ذبح کرنا نہیں ہمارے، تلاش کیا، ڈھونڈ، عمل کرنا چاہتا ہے وہ، اللہ جانتا ہے اس کی نیت کو. 12th ڈے، 13th ڈے، 3 قربانی کا لاسٹ ڈے کیا ہے ہم نے بتایا، عید کے بعد کیا، ایام تشریق آخر قربانی. اب کیا کرے گا؟ ویسی کنڈیشن میں بن، اللہ اس کی نیت کو جانے، اس نے کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا، اس سے کیا کریں؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ پھیلا دینا نہیں نہیں اس سال قربانی نہیں ہو رہی، اس سال اس سال عید نہیں ہو رہی، اس سال نماز نہیں ہو رہی، آج عشاء نہیں ہو رہی، کل فجر نہیں ہو رہی. بارش ہو تو ٹھیک ہے، گھر میں جا کے پڑھیے، آپ نہیں پڑھ، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے. پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہے. ارے پانی نہیں ہے تو تیمم ہے. عبادات ساقط نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا. تو یہ قربانی اپنی جگہ ہے. اس کو یہ پھیلا کر لوگوں کو جذباتی باتیں بتا کر کرونا، صدقہ، فضیلت، بکرے سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے، یہ باتیں نہیں مت بولنا. ہم کو معلوم ہے سب کس کی کیا ضرورت ہے، آپ بھی جانتے ہیں. یہ ضرورت سے 10 تاریخ کی نہیں ہے. وہ جو غریب جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، صرف 10 تاریخ کے دن لنچ کرنے کی ضرورت ہے اس کو. 11 تاریخ کو کیا کھائے گا وہ، اور عرفہ کے دن وہ افطار میں کیا کھائے گا، اس سے پہلے سحری میں کیا کھائے گا، 1 مہینے کے بعد کیا کھائے گا. سال بھر غریب مسکین ہوتے ہیں. جہاں زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے وہاں کہتے ہیں غریبوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اس سال زکوٰۃ دے دی جائے گی. قربانی کا مسئلہ ہے تو نہیں، لوگ پریشان ہیں، فلاں کووڈ میں یہ جو اس میں وائرس میں جو ہے لوگ پریشان ہیں، ہم قربانی نہیں دیں گے، صدقہ دے دیں گے. بیکار بات ہے، غلط بات ہے. آپ کر سکتے ہیں کیجئے، نہیں کروا سکتے ہیں کسی سے کروائیے، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ سے جو ہے وہ چیز ساقط ہو جائے گی. بس یہی تقریباً مسائل تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں. اور کچھ سوالات ہیں بلکہ عموماً پوچھے جاتے ہیں تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی. ہاں ایک بات، یہ گائے میں 7 لوگ شریک ہوں گے، اونٹ میں بھی 7 لوگ شریک ہوں گے. کیا مطلب؟ 7 حصے. جیسے اونٹ کو ذبح کرنا ہے، 5 سال کا اونٹ آپ نے لیا ہے، اس میں 7 ممبرز، تو ان کے ایک ممبر کی فیملی بھی ہے. ہم نے دلیل دے دی آپ کو کہ اس کے، تو گویا کہ 7 ممبرز اور ان کی فیملی اس میں انکلوڈ ہو سکتی. تو وہ لوگ کیسے ذبح کریں گے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبلہ منا، اللہ ہم سے تو اس قربانی کو قبول فرما. اب ہم کون ہیں 7 معلوم ہے، ایک ایک کا نام لینا ضروری نہیں. اسی طریقے سے گائے کا بھی جہاں مسئلہ ہے اس میں بھی کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 لوگ. تو یہ عشر ذی الحجہ کے قربانی کے چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور بھی اگر کچھ تشنگی ہے کسی کو یا کچھ مسئلے معلوم کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، قربانی کے لیے ہمیشہ کے لیے علماء سے پوچھیے. آپ انڈیا میں ہیں، آپ حیدرآباد میں ہیں، حیدرآباد میں جو معروف علماء کرام ہیں آپ ان سے رابطہ کیجیے. جو مشہور علماء ہیں، جو صحیح ہیں عقیدہ منہج وغیرہ کے حساب سے، ان سے پوچھیے. آپ بنگلور کے ہیں تو بنگلور میں جو مشہور علماء ہیں ان سے بات کیجیے. آپ دلی کے ہیں، آپ نارتھ کے ہیں، ساؤتھ کے ہیں، جہاں کے بھی، یو پی کے ہیں، اورنگ آباد کے ہیں تو وہاں جو مشہور علماء سے ہیں. آپ پاکستان کے ہیں تو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی وغیرہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ علماء سے رابطہ کیجیے، علماء سے پوچھیے. بردرز اور سسٹرز سے مسئلے مت پوچھیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہوتا کیا ہے، حالات انڈیا کے، پاکستان کے، وہاں کے علماء ہم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. وہاں کے لوگ ان اپنے علماء سے رجوع ہوں، ان بتائیں شیخ یا مولانا یا حافظ صاحب، قاری صاحب، جو بھی بولتے ہیں، کہ اس حالت میں آپ کیا فتویٰ اور کیا فتویٰ دیتے ہیں یا کیا آپ کا حکم ہے کہ ہم کیا کریں. تو علماء سے ہمیشہ رجوع ہونا چاہیے، چاہے طلاق کے ایشو ہوں، قربانی کا مسئلہ ہو یا عبادات کے مسائل، کوئی بھی مسئلے ہوں تو اہل علم سے رجوع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں جدہ میں بھی اگر جیسا اردو ہے تو اردو میں علماء کون ہیں وہ دیکھیں، یا مجھ جیسے چھوٹے طالب علم سے بات کرنا چاہتے ہیں جو میں علماء کی صحبت میں بھی رہتا ہوں، علماء سے ٹچ میں بھی رہتا ہوں، تو آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میں اپنا ٹائم چونکہ طالب علم ہوں یہاں جدہ میں، آپ لوگ جو ہے ساتھ رہتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں،
صبح اگر آپ 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان، بلکہ 9:30 سے 9:30 سے 12:30 اذان ظہر کی اذان سے پہلے تک مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، فون کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اس وقت جو ہے آپ یا باہر سے بھی کوئی فون کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، فون کر سکتے ہیں. جو ہمیں مسئلہ معلوم ہوگا دلیل کی روشنی میں وہ ہم جواب دیں گے، جو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا معلوم کر کے دلیل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہماری عبادات کو، ہماری نیتوں کو خالص کرے. اللہ اس وبا سے، اس پریشانی سے سب کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ 10 دنوں کا نیک عمل ہمیں توفیق ہو، اور لمحے لمحے کو غنیمت سمجھیں، خوب زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اپنے گھر والوں کو عمل کروائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.